ثابت کر دے سچ کو اور مٹا دے جھوٹ کو۔ اللہ کس کا کیا کرتا ہے؟ سچ کو ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے، اور جھوٹ کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے۔ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب سچ آ جاتا ہے تو باطل وہاں ٹھہرتا نہیں ہے۔ باطل وہاں بے شک تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہوں بھی صحیح، لیکن جب سچ آ جاتا ہے تو باطل وہاں نہیں ٹھہرتا۔ یہ سورۃ انفال ہے، تو انفال نفل کی جمع ہے۔ ویسے تو مال غنیمت کا اس سورت کی ابتدا کے اندر ذکر ہے کہ جس وقت جنگ بدر ہوئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کچھ مال عطا کیا اور مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ہوئی، تو جو ہتھیار اور جو ساز و سامان تھا کفار کا وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، تو اس وقت مسلمانوں کے اندر آپس میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو جس وقت اختلاف پیدا ہوا تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کیا، یا رسول اللہ، مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا حق کس کو ہے؟ مہاجرین کو ہے، انصار کو ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا پیغمبر اللہ کے حکم کے مطابق اسے کیا کرے گا؟ تقسیم کرے گا۔ نہ مہاجرین کو اس کو تقسیم کرنے کا حق ہے اور نہ انصار کو اس کو تقسیم کرنے کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اور پہلی آیات تقریباً 2 ہو چکی تھی، تو اس ضمن کے اندر 5-6 علتیں ہیں۔ پہلی علت یہ ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کما جیسا کہ اخرجکا نکالا آپ کو، ربو کا آپ کے پروردگار نے، آپ کے رب نے، من بیتکا آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک ایک جماعت اہل ایمان کی، لَكَارِهُونَ اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یعنی علت یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں بدر کے اندر ابتدا سے لے کر آخر تک اللہ کی امداد، نصرت اور حمایت کیا رہی؟ آپ کے ساتھ رہی ہے، آپ کے ساتھ رہی ہے۔ یہ جنگ بدر 2 ہجری میں واقع ہوا، جس وقت ابو سفیان کی موجودگی میں، سرکردگی میں ایک قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اس کی خبر ہوئی تو میرے محبوب نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، قافلے کا تعاقب کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تو بعض صحابہ نے اپنی رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ، یہ معمولی سی بات ہے، کوئی جنگ کا کوئی موقع نہیں ہے، تو کیا کریں؟ اس کا تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبادہ بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پرزور تقریر کی اور مسلمانوں کو کیا کیا؟ تعاقب کے لیے ابھارا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی صحابہ تھے 313، اور جتنا پاس سامان تھا تھوڑا سا وہ لے کر مدینہ سے نکل پڑے۔ جیسے ابو سفیان کو جس وقت یہ خبر پہنچی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا قافلے کے تعاقب کے لیے نکل پڑے ہیں مدینہ سے، تو اس وقت اس نے آدمی بھیجا ابو جہل کی طرف کہ آپ کیا کریں، ہماری مدد کے لیے کچھ لوگ بھیجیں۔ تو ابو جہل نے کیا کیا؟ جس وقت خبر پہنچی تو ابو جہل نے 1000 آدمی ابو سفیان کی مدد اور امداد اور نصرت کے لیے کیا کیا؟ روانہ کر دیا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت یہ پتہ چلا کہ ابو جہل امداد کے لیے کیا بھیج رہا ہے، 1000 کا لشکر بھیج رہا ہے، تو پھر میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب
دو ہیں، ایک تجارتی قافلہ ہے اور ایک کیا ہے 1000 کا لشکر ہے جو جنگ کے لیے تیار آ رہا ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں، مشورہ دیں کہ قافلے کا تعاقب کرنا چاہیے کہ کس کا تعاقب کرنا چاہیے؟ لشکر کا کرنا چاہیے۔ تو بعض صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ تعداد کے لحاظ سے بھی کیا ہے ہم سے زیادہ ہیں، ان کے پاس کیا ہے ساز و سامان بھی کیا ہے جنگ کا ان کے پاس زیادہ ہے، ہم کوئی جنگ کی توقع کے لیے نہیں نکلے، تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قافلے کا تعاقب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ صدیق اکبر حضرت مقداد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پرجوش تقریر کی اور مسلمانوں کو ابھارا۔ میرے محبوب نے فرمایا، لوگو، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کے اوپر میں کیا کروں گا؟ آپ کو غالب کروں گا۔ کیا کروں گا؟ غالب کروں گا۔ تو اب کیا کریں گے ہم؟ قافلے کا تعاقب نہیں کریں گے۔ جو لشکر ابو جہل کا آ رہا ہے نا جنگ کے لیے، ہم کیا کریں گے؟ اس کا تعاقب کریں گے، اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ مٹھ بھیڑ ہوگی۔ تو جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام کے اندر پہنچے نا، تو اس وقت کیا مسلمانوں اور کافروں کی کیا ہو گئی؟ جنگ ہو گئی۔ مشرکین کی کیا ہو گئی؟ جنگ ہو گئی۔ جس وقت جنگ ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ہم نے ہی کیا کیا؟ اپنے پیغمبر کو مکہ مدینہ سے نکالا اور مقام بدر میں کیا کیا؟ کھڑا کر دیا۔ کیا ہے؟ تعداد کے لحاظ سے بھی کیا ہے؟ کم ہیں۔ ہتھیار کے لحاظ سے بھی کیا ہیں؟ کم ہیں۔ مشرکین کی تعداد بھی زیادہ ہے اور کیا ہے؟ ساز و سامان بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ لیکن رب نے فرمایا یہ تائید اور نصرت اور حمایت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ کثرت کو نہیں دیکھتا، وہ تعداد کو نہیں دیکھتا۔ یہاں بھی ماننے والوں کی بات آئی ہے نا، رب نے فرمایا قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون۔ قلیلا کم کا کیا ہے؟ ذکر آیا ہے۔ جہاں بھی نہ ماننے والوں کا ذکر آیا، اکثرہم کا کیا ہے؟ ذکر آیا۔ کیا ہے؟ اکثرہم کا ذکر آیا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھی کیا کیا؟ ابتدا سے لے کر آخر تک ہم نے کیا کی؟ آپ کی مدد اور کیا کی؟ نصرت کی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ ہاں، بعض مسلمانوں نے جو کیا کیا تھا؟ ناپسند کیا تھا کہ یہ معمولی بات ہے، کوئی جنگ کا موقع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ من المؤمنین۔ وہ کیا تھے؟ مومن تھے۔ وہ کیا تھے؟ مومن تھے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق میں، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا تھا، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، انہیں موت نظر آ رہی تھی۔ کیا؟ انہیں موت نظر آ رہی تھی۔ وهم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ جو صحابہ کی ناگواری تھی، ناپسندیدہ تھی، وہ کیا تھی؟ ابتداءً تھی، بعد میں کیا ہو گئے تھے؟ اس کے اوپر خوش اور کیا ہو گئے تھے؟ راضی ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ راضی ہو گئے تھے۔ دوسری علت وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ، اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ احد الطائفتین، 2 میں سے ایک جماعت کا، انہا لکم وتودون، کہ وہ ہاتھ آئے گی تمہارے، وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکت، کہ جو جماعت غیر مسلح ہے، تکون لکم، وہ ہو تمہارے لیے، ویرید اللہ، اور اللہ چاہتا تھا، ان یحق الحق، کہ ثابت کرے حق کو، بکلماتہ، اپنے حکم سے، ویقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ رب نے فرمایا تھا کہ یہ میرا وعدہ تھا نا کہ میں 2 جماعتوں میں سے کیا کروں گا؟ آپ کو کیا کروں گا؟ فتح دوں گا، آپ کو کیا کروں گا؟
غالب کروں گا تو پھر کیا ہے، مسلمان تو یہ چاہتے تھے کہ اس کا کیا کریں، تعاقب نہ کریں، اور کس کا تعاقب کریں، قافلے والوں کا کیا کریں، تعاقب کریں، کیونکہ ہم نکلے ان کے لیے ہیں، لہٰذا ابو جہل کے لشکر کا ہم تعاقب نہ کریں۔ لیکن رب تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کرنا چاہتا تھا اور مشرکین کو شکست دینا چاہتا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، حق کو اپنے حکم کے مطابق کیا کرتے ہیں، زہر کرتے ہیں، وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کیا کی، کاٹ کے رکھ دی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، ثابت کر دے سچ کو اور مٹا دے جھوٹ کو۔ اللہ کس کا کیا کرتا ہے، سچ کو ہمیشہ کیا کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، اور جھوٹ کو کیا کرتا ہے، مٹاتا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب سچ آ جاتا ہے تو باطل وہاں ٹھہرتا نہیں ہے، باطل وہاں بے شک تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہوں بھی صحیح، لیکن جب سچ آ جاتا ہے تو باطل وہاں نہیں ٹھہرتا۔ رب کیا کرتے ہیں، سچ کو ثابت کرتے ہیں اور غالب کرتے ہیں، اور باطل کو کیا کرتے ہیں، مغلوب کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند بھی کریں، اگرچہ مجرم لوگ کیا کریں، اس کو ناپسند بھی کریں۔ تیسری علت، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے دعا قبول کر لی تمہاری، انی ممدکم بألف، کہ میں امداد کروں گا تمہاری 1000 فرشتوں سے، مردفین، لگاتار آنے والے، لگاتار آنے والے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر کے اندر کھڑے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ جس وعدہ، جس فتح کا اور نصرت کا کیا فرمایا تھا، وعدہ فرمایا تھا نا، اللہ اب وہ وقت آ گئے، ہماری کیا فرما، نصرت اور مدد فرما۔ مفسرین نے لکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، اور کندھے مبارک پر کیا ہے، چادر ہے، چادر گر جاتی ہے۔ صدیق اکبر چادر اٹھاتے ہیں، پھر کندھے پہ ڈالتے ہیں، پھر چادر گر جاتی ہے، پھر کیا کرتے ہیں، ڈالتے ہیں کندھے پہ، پھر چادر گر جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ دعا کافی ہے، اللہ اپنا وعدہ کیا کرے گا، پورا کرے گا، کیا کرے گا، پورا کرے گا۔ اللہ نے پھر 1000 فرشتوں کی تعداد بھیج کر کیا کی، مسلمانوں کی مدد اور نصرت کی، کیا کی، کیوں؟ اللہ بغیر فرشتے بھیج کی بھی مدد کر سکتا تھا، نصرت کر سکتا تھا، لیکن کیا کیا، جب 1000 فرشتے آ گئے، مسلمانوں کا دل کیا ہو گیا، بڑا ہو گیا، کیا ہو گیا، بڑا ہو گیا، کہ ہماری تعداد کم نہیں ہے، کیا ہو گیا، تعداد کم نہیں ہے، مسلمانوں کا دل کیا ہو گیا، مطمئن ہو گیا کہ اب ہماری تعداد کم نہیں ہے۔ اس مسلمانوں کا دل مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیے، 1000 فرشتہ بھیجا تھا۔ تو 1000 فرشتہ نازل ہوا تھا، لیکن رب نے کتنے کا وعدہ فرمایا تھا، 5000 کا، کیا، 5000 کا۔ سورت میں آل عمران کے اندر آتا ہے، زبد بن محاربہ نے جس وقت اس کو خبر ملی نا کہ کیا کفار کو شکست ہو گئی، تو اس نے 2000 لشکر بھیجنے کا کیا کیا تھا، وعدہ فرمایا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے 3000 فرشتے بھیجنے کا کیا فرمایا تھا، وعدہ فرمایا تھا، کہ اگر وہ ان کی مدد، کفار کی مدد کرے گا تو میں فرشتے 3000 بھیج کے کیا کروں گا، ان کی مدد کروں گا۔ پھر اس نے کیا کیا، 2000 اور بھیجنے کا کیا کیا، اس نے مطالبہ کیا، تو رب نے 5000 فرشتے بھیجنے کا کیا کر دیا تھا، وعدہ فرما دیا۔ اگر جتنی بھی کفار کی تعداد بڑھ جائے گی، میں اتنے کیا کروں گا، فرشتے بڑھا دوں گا، اور میدان میں بدر کے اندر آپ کی کیا کروں گا، مدد کروں گا۔ تو کیا کرنی ہے، جس وقت بھی کوئی پریشانی، کیا ملا ہمیں سبق، جس وقت بھی کوئی پریشانی، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، کس کو پکارنا ہے، رب کو پکارنا ہے، رب کے علاوہ کوئی مدد اور نصرت کرنے والا نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔